نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دینی اسلام کے ساتھ صحت و سلامتی والی، پیار و محبت والی اور پاکیزہ لائف و زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت عرصے سے بہت ساری میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، دوست احباب اور مختلف لوگ پوچھتے تھے کہ یا مسبب الاسباب کا کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتلائیں، اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، جملہ مشکلات کے لیے، جملہ پریشانیوں کے لیے، اور ایسی مشکلات، ایسی پریشانیاں جن کا بظاہر حل کا کوئی راستہ، کوئی سبیل، کوئی ایگزٹ ڈور نظر نہ آتا ہو، آپ کے اوپر بیماری ہیں، مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، کاروبار نہیں چلتا، ہر مشکل کے لیے نا یہ بہت ہی پاورفل، آزمودہ اور مجرب عمل اور وظیفہ ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو مرد حضرات ہیں، سب سے قابل عزت جو چیز ہوتی ہے نا انسان کی، وہ یہ پگڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹوپی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سر کے اوپر رومال ہوتا ہے، جو بھی چیز جس علاقے کے مناسبت سے پہنتے ہیں نا وہ ہوتا ہے۔ جب پگڑی کو نا آپ اتار کرنا زمین پر رکھ دیں گے نا، یہ سب سے عاجزی کی علامت ہوتی ہے کہ انسان نے گھٹنے ٹیک کر دیے، کہتے ہیں نا یار اس نے گھٹنے ٹیک کر دیے اور اپنی ٹوپی اور پگڑی اور عزت جو ہے نا میرے پاؤں میں رکھ دی۔ اپنی پگڑی کو، اپنی ٹوپی کو، اپنے رومال کو، اور خواتین میری مائیں اور بہنیں اپنے دوپٹے کو، لیکن ایسی جگہ پر، چھت پر، ایسی جگہ پر نا جہاں اوپر سے آسمان نظر آتا ہو۔ عام طور پر اگر اتنا ایسا اویلیبل ہو، آسانی کے ساتھ میسر ہو، اگر نہ ہو تو پھر مجبوری ہے، پھر کمرے میں بھی کر سکتی ہیں، لیکن طریقہ یہی ہوگا کھلی جگہ پر ہو، اپنی سر کی ٹوپی، پگڑی، رومال جو بھی ہے نا، اور دوپٹہ، تاکہ غیر محرم کی نا نظر بھی نہ پڑے، سامنے رکھ دیں، اور سب سے پہلے 2 نفل پڑھیں، اس کے بعد اپنی ٹوپی، پگڑی جو بھی اتار دیں، مصلی کے اوپر رکھ دیں۔ اے اللہ، یہ میری جو عزت کی علامت تھی، یہ میری ٹوپی، میری پگڑی، میرا رومال، میرا دوپٹہ، اے اللہ یہ سامنے میں نے رکھ دیا ہے۔ میں کمزور ہوں، بے بس ہوں، میں عاجز ہوں، اے اللہ یہ میرا مشکل ہے، یہ میری مشکلات ہیں، یہ میرے مسائل ہیں، یہ میری مشکلات ہیں، یہ میرے مسائل ہیں، یہ میری بیماریاں ہیں، یہ میرے حالات ہیں۔ یا اللہ تو دلوں کے بیدوں کو جانتا ہے، یا اللہ تو رحم اور کرم والا معاملہ فرما۔ ایسے ہاتھ اٹھا کرنا آپ کھلا پڑھیں، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، رونے کی شکل بنائیں، خود آپ کو رونا آ جائے گا۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، کم از کم نا، کم از کم 313 دفعہ پڑھیں۔ اور اس کے بعد یہ جو دعا نظر آ رہی ہے نا، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یا مسبب الاسباب سبب لی یا لی الخیر، میرے لیے اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، میرے لیے خیر عافیت کے اسباب پیدا فرما۔ اس طرح دعا کریں، انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ صرف آپ نا یہ عمل ایک طریقے کریں، اور یاد رکھیں مخصوص ایام میں خواتین یہ عمل کر سکتی ہیں، نفل نہیں پڑھ سکتی، ویسے مصلی کو بیٹھ کر یہ عمل پڑھ سکتی ہیں۔ یہ اور دن کے وقت بھی نا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نا کھلا پڑھیں، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، میرے لیے خیر کے وسیلے، خیر کے راستے، خیر کے در و دروازے، خیر اور عافیت کھول دے، مجھے عطا فرما دے۔ بس یہ انتہائی عاجزی کے ساتھ سر، ٹوپی، پگڑی، دوپٹہ اتار کرنا، گڑ گڑا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کرنا کچھ دیر یہ پڑھیں اور دعا کریں۔ صرف 41 دن پڑھیں، انتہائی مجرب اور آزمودہ عمل اور یہ وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مشکلات اور پریشانیوں سے دور رکھے۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے رزق، کام، کاروبار، جاب و ملازمت خوب برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔